अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। बड़ी खबर है आज, और ख़बर ये है कि 4 साल से जो एक सरहदी तनाज़ा और टेंशन चलती आ रही थी भारत और चीन के दरमियान, उसमें अब भारत की तरफ से ये खबर आ रही है और दावा सामने आ रहा है कि उसके हवाले से भारत और चीन के दरमियान एक बड़ा मुआहदा हो गया है। इस मुआहदे की क्या तफसीलात हैं, चीन का क्या मौक़िफ़ है और पस मंज़र क्या है, हिस्ट्री क्या है दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी तनाज़े की, और इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार है। पाकिस्तान, भारत, चीन गुज़श्ता चंद महीनों में या बिहाइंड द सीन इनके दरमियान क्या चल रहा है, इसके हवाले से तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इन मौज़ूआत के हवाले से आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो आगाज़ करते हैं आज की बड़ी खबर का। कल भारत की वज़ारत ख़ारजा की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आया। उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया और दावा किया। अंग्रेज़ी में पहले मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, फिर उर्दू में तर्जुमा करेंगे और बताएंगे आपको। एस जयशंकर ने कहा कि वी रीच्ड एन एग्रीमेंट ऑन पेट्रोलिंग एंड विद दैट वी हैव गॉन बैक टू वेयर द सिचुएशन वाज इन 2020 एंड वी कैन से द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस विद चाइना हैज़ बिन कंप्लीटेड। भारत के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने ये स्टेटमेंट दिया है। अब ये क्या कह रहे हैं कि भारत और चीन के दरमियान मुआहदा तय पा गया है पेट्रोलिंग के हवाले से, और वो पेट्रोलिंग उसी तरह से शुरू की गई जाएगी जो 2020 जो गालवान वैली में झड़पें हुई थी भारतीय और चीनी फोर्सेस के दरमियान, उससे पहले जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे कहते हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, जो एक मुतनाज़ा बॉर्डर है, उस पर वो पेट्रोल करेंगे पहले के मुकाबले में। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो 2020 में तनाज़ा शुरू हुआ था, उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में दोनों तरफ से जो हाई एल्टीट्यूड बिल्कुल फ्रोज़न वो लैंड है, वहाँ पर जो ट्रूप्स हैं वो डिप्लॉय किए गए थे एडिशनल, उसकी डिसएंगेजमेंट का भी प्रोसेस शुरू हो चुका है। एस जयशंकर ने कहा कि हम हमेशा से ये कहते हैं कि अगर आप जो सरहदी अमन डिस्टर्ब करेंगे तो फिर मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि गुज़श्ता कई हफ्तों के मुज़ाकरात के बाद अब ये मुआहदा तय पा गया है, और अब बाकायदा भारत और चीन के जो फ़ौजी हैं, जो 2020 से पहले वहाँ पर पेट्रोल किया करते थे इलाके को, वो दोबारा पेट्रोलिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। अब वो पेट्रोलिंग क्यों ख़त्म हुई थी? अगर आपको याद हो कि गालवान वैली में 2020 में झड़पें हुई थी, यानी कि फ़िज़िकल आपस में डंडों और मुक्कों के साथ चीन और जो भारतीय फ़ौजी थे वो आमने सामने जब वो पेट्रोल कर रहे थे, उनमें ये लड़ाई हुई थी, जिसके नतीजे में कम से कम 20 जो भारतीय फ़ौजी हैं वो मारे गए थे। जबकि बहुत अरसे के बाद फिर चीन ने ये तस्दीक की थी कि उनके भी 4 फ़ौजी मारे गए। तो उस वाक़े के बाद फिर हमने देखा कि जो टेंशन है वो बढ़ना शुरू हो गई, और दोनों अतराफ से जो एडिशनल ट्रूप्स हैं वो बॉर्डर पर भेजना शुरू कर दिए गए, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान एक क्लियर स्टैंड ऑफ रहा। और इवन के भारत ये भी दावा करता रहा कि जो चीन है उसने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो 2020 वाक़े से पहले आगे चलकर उनके इलाकों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है। इसके हवाले से भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो उनकी अपोजिशन जमातें हैं वो ताना भी देती रहीं कि कैसे जो नरेंद्र मोदी हैं, अदरवाइज़ तो दावा करते हैं कि वो मुल्क की सलामती का बड़ा तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और बड़ी उनकी हार्ड कोर पॉलिसी है, लेकिन जो चीन के फ़ौजी हैं वो भारत की सरज़मीन पर बैठे हैं, लेकिन जो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो खामोश हैं। लेकिन अब ये जो मुआहदा है, भारत ये कह रहा है कि हो गया है। चीन की तरफ से दो अभी तक कोई इसके हवाले से स्टेटमेंट नहीं आया जो दावा किया जा रहा है भारत की तरफ से, लेकिन ये बात तय है कि गुज़श्ता कई महीनों से एक एफ़र्ट हो रही थी, रेगुलर डिस्कशन जारी थी दोनों मुल्कों के दरमियान कि इस तनाज़े को किस तरीके से हल किया जाए। अब इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ब्रिक्स का समिट हो रहा है रूस में 22 से 24 अक्टूबर को, वहाँ पर भारत के प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं। उसके अलावा जो चीन के सदर हैं प्रेसिडेंट शी, वो भी वहाँ पर मौजूद होंगे। और कहा यही जा रहा है कि इस मुआहदे का इस ब्रिक्स समिट से पहले करने का मकसद ही यही है कि राह हमवार की जाए कि काफ़ी अरसे से जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो चीन के सदर प्रेसिडेंट शी के दरमियान मुलाकात नहीं हुई, तो इस मौके के ऊपर मुलाकात हो। तो कहा यही जा रहा है कि इस मुआहदे के बाद और ये जो सरहदी तनाज़ा, ये टेंशन ख़त्म हुई है, उसके बाद मामलात जो हैं
وہ شاید بہتری کی طرف دونوں ملکوں کے درمیان بڑھیں۔ اب تھوڑی سی ہسٹری بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل میں ایشو ہے کیا۔ جو چین اور بھارت ہیں، ان کے درمیان لگ بھگ کوئی 3400 کلومیٹر ایک طویل بارڈر ہے، اور بارڈر بھی ایسا ہے کہ جو کلیئرلی مارک نہیں ہے، ڈسپیوٹڈ ہے۔ دونوں اطراف سے دعوے کیے جاتے ہیں کہ یہ علاقہ جو ہے وہ ان کا ہے، اور اسی وجہ سے 1962 میں دونوں ملکوں کے درمیان ایک جنگ بھی ہوئی جس میں بھارت کو بری طرح شکست ہوئی۔ جو بنیادی بڑا ایشو ہے اس میں دو ایریاز ہیں جس پر دونوں کے اوبیسلی ڈسپیوٹس ہیں۔ مثلا اکسائی چین کا علاقہ ہے جس پر کنٹرول جو ہے اس وقت چین کا ہے، لیکن بھارت کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ان کا علاقہ بنتا ہے، اور دوسری طرف جو اروناچل پردیش ہے وہ اس وقت بھارت کے کنٹرول میں ہے، بھارت وہاں پر ایڈمنسٹر کرتا ہے، لیکن چین کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اصل میں ان کا علاقہ ہے۔ اور اس وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان، جیسے میں نے کہا کہ ماضی میں جنگ بھی ہوئی اور یہ جو حالیہ تنازع بھی ہوا۔ جو حالیہ تنازع ہوا اس کا بیک گراؤنڈ بھی یہ ہے کہ کیونکہ 5 اگست 2019 جب بھارت نے خصوصی حیثیت ختم کی کشمیر کی اور ایک یونین ٹیریٹری میں اس کو تبدیل کر دیا، تو یہ لداخ کا جو علاقہ ہے اس کے اسٹیٹس کو بھی انہوں نے تبدیل کیا۔ تو لداخ کے حوالے سے اوبیسلی جو کلیمز ہیں چین کے کہ وہ ان کا علاقہ ہے، اور اس وجہ سے پھر یہ جو سرحدی تنازع ہے دونوں ملکوں کے درمیان شروع ہوا، اور 1962 کے جنگ کے بعد پہلی مرتبہ اتنا بلڈی کلیش ہوا کہ اس میں کم از کم 20 جو بھارتی فوجی مارے گئے، 4 جو چینی ہیں وہ اس میں ہلاک ہوئے، اور اس کے بعد بدستور جو ہے وہ ٹینشن جاری رہی۔ بھارت نے کئی جو چین کی کمپنیاں ہیں ان کے اوپر بین بھی لگایا، جو را مٹیریل وہاں سے آتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چین ہر جگہ ہر مارکیٹ میں ان کی پہنچ ہے۔ جو الیکٹرانک جو ڈیوائسز ہیں، اس طرح کی تمام جو چیزیں ہیں اس کے اوپر پابندیاں لگانے کی کوشش کی، لگائیں بھی پابندیاں بھارت نے، لیکن اس سے کوئی بہت فرق نہیں پڑا، کیونکہ جس طرح باقی دنیا کا انحصار چین کے اوپر ہے بہت سی چیزوں کے حوالے سے، اسی طرح بھارت کے اندر بھی جو کم از کم ان کی لوکل انڈسٹری ہے، بہت سے ایسے پروڈکٹس ہیں جہاں پر وہ ابھی کمپیٹ نہیں کر پاتے جس طریقے سے چین چیزیں پروڈیوس کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو بھی اقدامات بھارت نے لیے تھے وہ کوئی کارآمد ثابت نہیں ہوئے، اور پھر جو ٹریڈ ہے وہ نارمل دونوں ملکوں کے درمیان آلموسٹ ہو گئی۔ ایون اس جو ابھی بھی جو اینول ٹریڈ ہے اراؤنڈ $130 بلین ہے بٹوین دا ٹو کنٹریز، ہیویلی ان فیور آف کورس چائنا، اور چائنا کا اسی طرح سے باقی ملکوں کے ساتھ بھی معاملہ ہے۔ تو اب یہ جو ایک بریک تھرو ہوا ہے، اب چین کی طرف سے موقف آنا باقی ہے، تو کلیئرلی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس طرح سے، کیونکہ جو چین اور بھارت کا آپس میں تو ایک تنازع ہے ہی ہے، دوسری طرف اس کے میں جو سٹیکس ہیں، جو باقی دنیا کی طاقتیں ہیں، مثلا امریکہ، وہ جو بھارت کے ساتھ ان کے تعلقات حالیہ سالوں کے اندر بہتر ہوئے، جو کوآڈ کا وہ حصہ ہیں۔ مقصد اس کا بنیادی طور پر یہی ہے کہ امریکہ بھارت کو ایک فرنٹ لائن سٹیٹ دیکھتا ہے۔ چین کے ساتھ اگر ایک لڑائی ہوتی ہے یا ٹریڈ وار بھی ہے، یا اس کے ساتھ اگر چین کو روکنا ہے کسی طریقے سے، تو اس تناظر میں آئی تھنک یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ بھارت باوجود اس کے کہ جو بھی فائدے وہ امریکہ سے اٹھا رہا ہے، لیکن ابھی تک اس نے ایک جو اسٹریٹجک ایٹونمی ہے اپنے ریلیشن شپ میں وہ مینٹین کر رکھی ہے، یعنی کہ خارجہ پالیسی کے جو فیصلے ہیں وہ آزاد طور پر وہ کرتے ہیں۔ مثلا روس کی اگر آپ بات کریں، امریکہ چاہتا تھا کہ روس کو آئسولیٹ کرے، بھارت جو ہے ان کے ساتھ ٹریڈ نہ کرے، ان کے سے ہتھیار نہ خریدے، ان سے تیل نہ خریدے، گیس نہ خریدے، لیکن اس دباؤ کے باوجود یا اس مطالبے کے باوجود جو بھارت ہے اس نے روس کے ساتھ اپنے تعلقات پر سمجھوتا نہیں کیا، اور اب چین کے ساتھ بھی اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ ایک معاہدہ کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب اس میں امریکہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے۔ اس میں ایک اور جو اہم بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو بھارت کے تعلقات ہیں ود دا ویسٹ، پرٹیکولرلی جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ والا معاملہ ہے، کینیڈا کے ساتھ جو ایک مہاجرائی چل رہی ہے، امریکہ کے ساتھ بھی ایک ٹینشن ہے، تو اپیرنٹلی وہ فیکٹر بھی ایک رول پلے کر رہا ہے کہ شاید جو تعلقات ہیں بٹوین بھارت اور امریکہ یا جو ان کے مغربی اتحادی ہیں، اس طریقے سے اتنے اب ان میں گرم جوشی نہیں ہے فار دا ٹائم بینگ۔ تو اس وجہ سے بھی ایک چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ بھارت اب جو اپنے امیجیٹ نیبرز ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب اس میں جو چین کے ساتھ معاملات ٹھیک ہوئے ہیں، اگر آپ اس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے کہ حال ہی میں SCO سمٹ کے موقع کے اوپر بھارت کے وزیر خارجہ نے
پاکستان کا دورہ کیا. کسی بھی بھارتی وزیر خارجہ کا 9 سال میں یہ پاکستان کا پہلا دورہ تھا، اور توقعات کے برعکس یا خدشات کے برعکس جو دورہ ہے وہ ان ایکسپیکٹڈلی، بغیر کسی لڑائی کے یا بغیر کسی ٹینشن کے گیا. رادر دونوں ملکوں کے درمیان برف بھی پگھلی. اس کے حوالے سے میں آلریڈی وی لاگ کر چکا ہوں، سٹوری بھی کی ہے کہ کیسے سائیڈ لائنز کے اوپر ایک غیر رسمی گفتگو بھی ہوئی، اور دونوں ملکوں نے کیسے مینج کیا کہ کوئی بھی ایک منفی جو بات ہے وہ اس دفعہ میڈیا کے اوپر نہ جائے، اور چیزیں جو ہیں ایز پر پلان اس کے مطابق گئیں، اور ایک پازیٹیو مومنٹم جنریٹ ہوا. تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک طرف چین اور بھارت کے درمیان جو تعلقات میں بہتری ہے، دوسرا پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی تھوڑی سی ایک انڈیکیشن مل رہی ہے کہ شاید معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. جو میری یہاں پر سفارتی ذرائع سے بات ہوئی اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کو آپ آئسولیشن میں نہ دیکھیں، کیونکہ چین کی آف کورس یہ خواہش ہے کہ ایک تو بھارت کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہوں ہی ہوں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ چین چاہتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں جو تلخی ہے اس کو بھی کم ہونا چاہیے. اور اس تعلقات میں تلخی اور کشیدگی کی وجہ سے جو چین کے اپنے آف کورس منصوبے ہیں، BRI ہو یا باقی معاملات ہوں، اس کے حوالے سے پھر آبویسلی ان کو رکاوٹ ہے. دو کہ جو SCO کی سمٹ ہوئی تھی اس میں کلیئرلی جو بھارت نے موقف اختیار کیا تھا کہ وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو انڈورس نہیں کرتے آج بھی. بٹ اوور آل جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ایک کلیئرلی لگتا ہے کہ کافی عرصے کے بعد جو اس خطے میں تناؤ رہا اس میں تھوڑی سی اب آپ کو ایک ڈی ایسکیلیشن کی سی سچویشن نظر آ رہی ہے. اور اگر آئندہ آنے والے ٹائم پر پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی کچھ اور موومنٹ ہوتی ہے تو اس پر کسی کو حیران نہیں ہونا چاہیے. باقی جو برکس سمٹ ہو رہا ہے رشیا میں امپورٹنٹ ہے، کیونکہ برکس کو عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ایک تو گلوبل ساؤتھ کو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے، دوسرا اس کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ بنیادی طور پر جو مغرب کی ہیجمنی ہے، جو اجارہ ہے گلوبل فائنینشل سسٹم کے اوپر، اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش ہے فرام رشیا اینڈ چائنا، جس میں ڈی ڈالرائزیشن یعنی کہ ڈالر پر جو انحصار ہے دنیا کا تجارت کرنے کے حوالے سے، اس کو کم کرنے کی بھی بات ہوتی رہی ہے. پاکستان نے بھی دلچسپی ظاہر کی ہے، درخواست بھی دے رکھی ہے باقاعدہ برکس کا ممبر بننے کے حوالے سے. فیصلے کنسنسس کے ساتھ کیے جاتے ہیں. آف کورس چین روس تو ڈیفینیٹلی چاہیں گے کہ پاکستان کو ممبر بنایا جائے. کیا بھارت چاہے گا کہ پاکستان برکس کا ممبر بنے؟ دیٹ ریمینس ٹو بی سین. تو اس کے حوالے سے جو برکس میں جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی، اور اگر مودی اور پریزیڈنٹ شی کے درمیان ملاقات ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. لیکن فی الحال کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.